آئینی ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل ایجنڈا ہے. ہم ہر حال میں ترمیم لے کر آئیں گے. آئینی اصلاحات ناگزیر ہے. بلاول بھٹو زرداری کا سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب. کہا کہ ہم ترمیم جلدی میں نہیں لا رہے. میں ایک عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں. 3 نسلوں سے آئین اور جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں. کوئی ہمیں نہ سکھائے کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی. آئین اور قانون سازی پارلیمنٹ کا نہیں تو کیا کسی عدالت کا اختیار ہے. آئینی عدالت سے صوبوں کو نمائندگی اور عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں. ان پریکٹسز کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جن سے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو گھر بھیجا گیا. کہ ہم ٹائم لے بالکل 100 بسم اللہ تینوں نسلیں لڑیں گے, لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. یہ تو جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل. یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں, 3 نسلوں کا جدوجہد ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا, عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے. اور یہ کنسنسس 3 نسلوں سے بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے, اور یہ سب سے اہم بات ہے, تو پھر آئینی عدالت, آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے, مجبوری ہے. وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, جو عوام کا طاقت تھا, جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا, واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا. عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں. بلاول بھٹو نے ججز کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کو بادی نظر میں متنازع قرار دے دیا. کہا ججز کی مدت ملازمت میں توسیع پر اتفاق رائے مشکل ہو گیا. میرے خیال میں کسی جج کے لیے عمر کے بجائے مدت کا تعین ہونا چاہیے. میرے نانا نے ججز تقرری کی عمر 40 سال مقرر کی تھی, جو ضیاء الحق نے 45 سال کر دی تھی. میں کسی ایک جج کے لیے قانون سازی کے حق میں نہیں ہوں. آئینی عدالت کے لیے 2 میں سے کسی ایک سینئر جج کو اس کا سربراہ مقرر ہونا چاہیے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ نظام انصاف میں بہتری ہو اور کسی صوبے کی حق تلفی نہ ہو. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح, تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے, کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں, آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا, بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرس, اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا, اس کا سے 10 ایئرس. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے.